الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس ترمذی الحمدللہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج کے درس میں 2 احادیث ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو 2 احادیث کریمہ لے کر آئے ہیں، ان احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرتے ہوئے جب وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھنے کی کیفیت جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی اس کا بیان ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور تمہارے لیے وہی چیز ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ اور پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، اے علی، 2 سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر کبھی نہ بیٹھنا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو پہلا جملہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اے علی، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور اسی چیز کو ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دہی، یہ فراڈ، یہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر یہ اس ایک جملے پر ہم عمل کر لیں کہ اگر ہم اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں تو بھائی کے لیے بھی اچھی چیز کو پسند کریں۔ اگر ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں کو گالی دے، ہمیں کو برا کہے، تو دوسرے کے لیے بھی اس کو آپ ناپسند کریں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی سے اس طرح کا پیار کریں جس طرح کا پیار میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی تاجدار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ نے حدیث مبارکہ میں یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے اس حدیث مبارکہ کا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی، میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور تیرے لیے وہی ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ پھر آخر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، 2 سجدوں کے درمیان اقعاء کے طور پر کبھی نہ بیٹھنا۔ ابھی پہلے دوسری حدیث مبارکہ سماعت کریں، اس کے تفصیل کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اقعاء کیا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت طاؤس کو سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سوال پوچھا کہ حضور، کیا اقعاء کرنا یہ درست ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں فرمایا کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے عرض کی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، نہ یہ زیادتی نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اب سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اقعاء کسے کہتے ہیں۔ شارحین حدیث نے اقعاء کے 2 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی شرین کو زمین پر رکھے اور پھر اپنے گھٹنے کھڑے کر لے، اور گھٹنے جو ہیں وہ اس کے شانوں کے برابر آ جائیں اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دے، تو اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ انسان اپنے پاؤں کو کھڑا کرے پنجوں کے بل، اور پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو بھی اقعاء کہا جاتا ہے۔ کہ جو یہ 2 کیفیات ہیں
دو مفہوم ہیں جو ایک کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس طرح بیٹھنا تشہد میں یہ مکروہ ہے۔ پہلی حدیث میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، تو یہ جو پہلا طریقہ ہے، جو پہلا مفہوم بیان کیا گیا اکا کا، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوسری حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، یہ دوسرا طریقہ ایک کا ہو سکتا ہے، جو دوسرا مفہوم بیان کیا گیا ہے شارحین حدیث کی طرف سے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں شارحین حدیث کی طرف سے کہ یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ مبارکہ اختیار فرمایا کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، یہ تشہد کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا، تو یہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے کا تھا کہ پاؤں دونوں کھڑے کر کے اس کے اوپر بیٹھنا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عذر پر محمول ہو، یعنی ایسی وجہ کوئی ہو کہ جس وجہ سے بندہ اس طریقے پر نہ بیٹھ سکتا ہو کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اور دوسرا بچھا کر، تو پھر اس صورت میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ سکتا ہے، وگرنہ یہ دونوں طریقے جو ہیں اس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔